اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومغيثنا وغياثنا ومولانا ومنجانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وعترته وابنه الكريم الجيلاني الغوث العظم وابنه الكريم الخواجة الأعظم الأجمل أجمعين صدق الله مولانا العظيم. اسٹیج پر رونق افروز سادات کرام علماء کرام و تمام محبان رسول و محبان آل رسول، آج کی اس محفل کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی آج بہت خوش ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ وہ بھی جشن امام حسین کو منا رہے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ امید ہے کہ آج کے اس پروگرام کے بعد اللہ کی رحمت ضرور برسے گی۔ یہاں ہر کوئی دیوانہ نظر آ رہا ہے اور ہر ایک کے اندر عشق حسین ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک بم ہوتا ہے نا، بم اس میں ٹھوس ٹھوس کر بارود بھرا جاتا ہے، ایسا یہاں کے چاہنے والوں کے دلوں میں عشق حسین ٹوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہے، جو بغیر باہر نکلے مان ہی نہیں رہا۔ پڑھنے والے بھی اتنا اس سے پڑھ رہے ہیں، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہر ایک شخص کا ایک پروگرام 10 دن تک ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، طنز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ سامعین کتنا سننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 12:30 بج رہے ہیں لیکن جوش کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے، اور جوش گھٹ سکتا کیسے ہے؟ کیونکہ جو نام لیا جا رہا ہے نعرہ حیدری، اس نام کے ساتھ جوش کبھی کم ہوا ہے؟ اس نام کے ساتھ تو ہمیشہ سے جوانوں میں جوش پھونکا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں تو کچھ ایکسٹرا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اتنی دیوانگی پہلے کسی مجلس میں اس طرح سے دیکھی ہے، کیونکہ پروگرام یہاں کے ہوتے ہیں ہمارے بہت ہی قریب ہیں۔ حافظ طالب صاحب یہاں کی ویڈیوز بھیجتے بھی ہیں، یوٹیوب پر بھی ڈلتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ چھوٹی سی جگہ ہے، کم تعداد ہے، لیکن
عشق زیادہ ہے. اور عشق والوں سے کوئی جیتا ہے کیا؟ تو ہم بھی ہار گئے بھیا آپ کا عشق دیکھ کر. ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عشق کی خیرات ہمیں دے دے. اللہ ہمارے عشق میں اور بڑھاوا کر دے. آپ کے عشق کو دیکھ کر ایسا لگا تو واقعی میں عشق ہی سب کچھ ہے. اور عشق جب اللہ سے، اس کے رسول سے اور رسول کی آل سے ہو جاتا ہے، رسول کے اصحاب سے ہو جاتا ہے، تو بندے کا عشق فنا یا مطلب فنا کی طرف نہیں جاتا، وہ بقا کی طرف چلا جاتا ہے. اس کا عشق اسے اس زمین پر بھی فائدہ دے گا اور انشاءاللہ زمین کے نیچے جانے کے بعد بھی فائدہ دے گا. آئیے آج جو آپ نے آیت کریمہ کو سنا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں کے ملنے کا ذکر کیا ہے. آقا امام حسین علیہ السلام اور آقا امام حسن علیہ السلام بھی دو دریاؤں سے مل کر کوئی چیز جو پیدا ہوئی ہے وہ حسنین کریمین ہیں. ایک طرف ولایت کے دریا ہیں، ایک طرف عصمت و طہارت کی دریا ہیں. ولایت کے دریا کون ہیں؟ مولائے کائنات مولا علی المرتضیٰ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. اور طہارت و عصمت کے ساگر کون ہیں؟ سیدہ کائنات بی بی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. تو جب یہ دونوں دریا ملے تو ان سے حسنین کریمین کا وجود آیا. اب بات آتی ہے کہ حسین کیا ہے، تو سب نے مطلب میں ایسا مانتا ہوں کہ ابھی جو ہمارے ابو تراب صاحب نے منقبتیں پڑھی ہے نا، اس میں سب کچھ آ گیا ہے. میں جو کچھ بھی بیان کروں گا ان کے کسی شعر سے بات جا کے لگی، کیونکہ جس نے یہ کلام لکھا ہے نا وہ پورا ڈوبا ہوا ہے. وہ عشق حسین میں اور عشق علی میں پورا ڈوبا ہوا ہے. اس نے ڈوب کر اس کلام کو لکھا ہے. تو جب بندہ ڈوبتا ہے تو ڈوبنے والا کبھی بھی ہلکی چیز لے کے نہیں آتا ہے، وہ موتی لے کر آتا ہے. تو ڈوبنے والوں نے ڈوب کر قرآن و حدیث میں سے مولائے کائنات علی المرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم و امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی محبتوں کے موتی وہ نکال کے لائے. اور وہ سارے موتی ابو تراب صاحب اپنی پیاری آواز میں آپ سب کے سامنے بکھیر رہے تھے. اب اس کا فائدہ کیا ہو گیا جانتے ہیں؟ عشق علی کا اور عشق اہل بیت کا فائدہ کیا ہے؟ عشق اہل بیت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان عشق اہل بیت میں زندگی گزارے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. کیا شان ہے میرے آقا کی. آپ نے آخر میں ایک شعر پڑھا سیکنڈ لاسٹ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ خود فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں اور مجھے میرے محبوب کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا گیا ہے، مطلب پھیلایا گیا ہے. اے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی ذکر نہ کرتا. یہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس نے پہچانا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور حضور کو اگر کسی نے پہچانا ہے تو وہ ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. ایک دن کی بات ہے، ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولائے کائنات علی المرتضیٰ علی شیر خدا کے بیچ میں کوئی بات ہوئی. تو ماں سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا کہ کیا تم میرے والد کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں بہت اچھے سے جانتا ہوں. تو ماں سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا کہ علی ابھی فاطمہ کو جان لو، فاطمہ کے باپ کو جاننے میں بڑا وقت لگے گا، ابھی تو فاطمہ کو جان لو. کہا کہ فاطمہ تم اتنا جانتی ہو اپنے ابا کو؟ کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے کہ میرے ابا جو ہے وہ نور ہے. صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں. صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن کا واقعہ ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ سے لوٹ کر گھر پر تشریف لائے. صحیح حدیث ہے، تو ڈھونڈیں گے مل جائے. جنگ سے تشریف لائے تو آپ اتنی پیاری تھی ماں سیدہ فاطمہ کے بابا جیسے ہی آتے تھے، حضور جیسے ہی تشریف لاتے تھے
تو آپ کی چیزوں کو اتار اتار کر جو جنگ میں آپ نے استعمال کی انہیں رکھ دی تھی. آپ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کی کچھ چیزیں جو اترنے جیسی تھی وہ اتار دی، لیکن ایک کمر میں ایک پٹا تھا، کمر میں ایک پٹا تھا، میں نے چاہا کہ اسے اتاروں، لیکن میں نے جیسے ہی اسے پکڑا اور اسے نکال لیا. اسے کھولنے کی حاجت نہیں ہوئی، اسے بس پکڑا اور نکال کر رکھ دیا. ابا جان نے میری طرف دیکھا، میں نے ابا جان کی طرف دیکھا اور دونوں مسکرا اٹھے. یہ مسکراہٹ کس چیز کی تھی؟ کہ نور نے نور کو دیکھ لیا. میرے آقا نور ہے، میرے آقا نور ہے، اس نور میں سے کوئی چیز کو اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں سے چاہے نکال سکتے ہیں. اور اسی نور کے اندر سے تو پیارے پیارے پھول، وہ بھی نور ہے. آقا امام حسن علیہ السلام اور آقا امام حسین علیہ السلام. دیکھیے تاثیر کیا ہوتی ہے قرآن مجید کے اندر. یہ جو ذکر حسین ہے یہ آج کا ذکر نہیں ہے کہ آج ہم نے ذکر کیا، یا 1400 سال سے امام حسین کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی کہ میں نے اپنے محبوب کی خاطر اس کائنات کو بنایا ہے. اور اس محبوب سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ کے محبوب کون ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن حسین، یہ میرے محبوب ہیں. تو گویا کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ ان پنجتن کے لیے بنی. اور پنجتن کا مقام کیا ہے؟ کیا مقام ہے پنجتن کا؟ ایک دعا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ایک دعا مانگی تھی. قرآن شریف میں وہ دعا آئی ہے، یا اللہ تبارک و تعالی تو مجھے انعام دینا چاہتا ہے میرے کام کا، تو ایک انعام یہ دے دے. یا اللہ مجھے انعام کے طور پر یہ دے دے کہ میری نسل میں سے آخر میں جو سب سے پیارے رسول آنے والے ہیں وہ میری نسل میں سے ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی. اللہ نے وہ دعا قبول کر لی. تو بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر سارا کام کیا کرتے تھے، لیکن جب چاہت پیدا ہوئی، کس کی چاہت؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پیدا ہوئی، تو اللہ نے اس چاہت کے صدقے میں آپ کے دونوں قدم کو ان پتھروں پر پیوست کر دیا. اور 4000 سال ہو چکے ہیں، اس پتھر پر وہ پیروں کے نشان ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو جہاں ابراہیم علیہ السلام چاہت کرے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس چاہت کے نشان کو 4000 سال میں دنیا مٹا نہیں سکتی. تو جو چاہت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسنین کریمین سے کرتے ہیں، بتائیے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. امام حسین علیہ السلام کا چرچا کوئی مٹا ہی نہیں سکتا. یہ ایک ناکام کوشش ہے. ہاں اسے زندہ کیسے رکھا؟ بات تو یہ ہے میرے حسین کی شان کیا ہے، اسے دلوں میں بٹھانا ہے. آپ جانتے ہیں یہ عاشورے کے 10 دن کیا ہے؟ یہ عاشورے کے 10 دن یاد حسین کے خاص دن ہیں. ایک ایک دن کی ایک ایک کڑی کو آپ سنیں، سمجھیں علماء کرام سے کہ آج کیا ہوا تھا، کل کیا ہوا تھا. کیا فرماتے ہیں شاید کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آپ امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنے اندر اتار کر تو دیکھیں، انشاءاللہ جو آپ کو دیکھے گا کہے گا حسینی ہو تو ایسا ہو. کیا اخلاق ہے میرے آقا حسین علیہ السلام، انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے.
آئیے امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں ہم شروع سے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے جب یہ دو دریا ملے، مولائے کائنات دریائے ولایت ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دریائے عصمت و طہارت، یہ جب دو دریا ملے، امام حسن دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے بعد 6 مہینے کے بعد امام حسین آئے۔ بتاتے ہیں 6 ماہ کے بچے کم جیتے ہیں، آپ سے پہلے 6 ماہ کے بچے کوئی بھی نہیں جیے تھے۔ امام حسین کا صدقہ ہے کہ آج 6 ماسی بچے دنیا میں زندہ ہیں۔ آپ 6 ماہ ہی اپنے ماں کے پیٹ میں رہے اور دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جان بخشی کہ آپ دنیا میں قائم و دائم رہے اور قیامت تک کے رہیں گے۔ امام حسین جب امام حسن پیدا ہوئے، مولائے کائنات علی المرتضی علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، مطلب اے علی آپ کے چہرے پر، اے علی آپ کے چہرے پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ یہ چہرہ ایسا چہرہ ہے۔ ایک دن کی بات ہے، ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ والد محترم میں دیکھتی ہوں کہ آپ علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ مجلس میں آپ علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں۔ کہا کہ بیٹی کیوں نہ تکوں، بیٹی کیوں نہ تکوں، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے میں ان کے چہرے کو تکا کرتا ہوں۔ یہ شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جب امام حسن کی پیدائش ہوئی، آپ نے ان کا نام حمزہ رکھا۔ کچھ دنوں بعد آقا امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آپ نے ان کا نام جعفر رکھا۔ کچھ وقت گزرا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولائے کائنات مولا علی المرتضی علی شیر خدا کو بلایا، علی ڈراؤ۔ کہا یا رسول اللہ، فرمائے حاضر۔ کہا کہ میں دونوں بچوں کے نام بدلنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ کہ میں دونوں بچوں کے نام بدلنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ یا رسول اللہ مالک ہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں بدل رہا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ ان دونوں بیٹوں کے نام ہم رکھیں گے۔ شروعات دیکھیں، نام کون رکھ رہا ہے؟ اللہ رکھ رہا ہے۔ نام کون رکھ رہا ہے؟ اللہ رکھ رہا ہے۔ اب آگے کی زندگی اور بیان ہوگی۔ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے کہا اے محبوب، آج سے پہلے عرب کے اتہاس میں، عرب کے 600 سال 700 سال کے اتہاس میں کسی کا بھی نام نہیں رکھا گیا ہے، وہ نام میں رکھوں گا۔ تو یا اللہ تعالیٰ، کیا عرب سے پہلے کے لوگوں میں کسی کا نام تھا؟ کہا کہ نہیں، ان کا بھی نام نہیں تھا۔ کہا یا اللہ یہ نام تھے کہاں؟ کہا یہ جنت میں نام تھے۔ تو یا اللہ فرشتوں نے رکھے ہوں گے پھر، کہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ تو یا اللہ یہ نام تھے کہاں؟ اللہ نے کہا کہ یہ نام میرے حسن کے پردے میں تھے، تو میرے حسن سے جو نام نکلے ہیں وہ حسن و حسین ہیں۔ اللہ کے حسن سے جو 2 نام نکلے ہیں وہ حسن و حسین ہیں، کہ یہ نام رکھو میرے بچے، محبوب تمہارے بیٹوں کے یہ نام رکھو۔ یا اللہ یہ نام رکھ دیے۔ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ جن کا نام اللہ رکھ رہا ہے، اب آگے کی تربیت ہی اللہ ہی کے ذریعے سے ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آقا امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ انہیں پیار کرتے ہیں، انہیں چومتے ہیں اور سونگھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، پیار کرنا دیکھا ہے، چومنا دیکھا ہے، یہ آپ انہیں سونگھتے کیوں ہیں؟ کہا کہ میرے حسن و حسین جنت کے 2 پھول ہیں، میں اس میں اللہ کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ یہ شان ہے حسنین کریمین کی۔ بچپن ہی سے ایک دن کا چھوٹا سا واقعہ ہے حسنین کریمین کا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کشتی کی تیاری کروا رہے ہیں کہ چلو دونوں بھائی کشتی کرو آپس میں. دونوں بھائی کشتی کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن سے کہہ رہے ہیں حسن جلدی کرو، حسن جلدی کرو، پکڑو حسن. تو ماں سیدہ فاطمہ کہتی ہے ابا جان اب حسن کو جلدی جلدی کرنے کا کہہ رہے ہیں، حسین کو کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ ابا جان حسن کو جلدی جلدی کرنے کا کہہ رہے ہیں، حسین کو کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ حسین کو جبریل امین جلدی جلدی کروا رہے ہیں. صحیح حدیث کہ حسین کی طرف جبریل ہے تو حسن کی طرف ہم بول رہے ہیں. ایک دن کا واقعہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہیں. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کو بلاتے ہیں ادھر آئیے. کہا کہ یا رسول اللہ فرمائیں. کہا کہ جائیے تھوڑا سا فاطمہ کا گھر کا حال دیکھ کر آئیے، مجھے تھوڑا فاطمہ کے گھر کی فکر ہو رہی ہے، بچے چھوٹے ہیں کیا پتا کہیں ادھر ادھر ہو گئے ہوں. گئے صحابی. کہا یا رسول اللہ دونوں بچے گھر پر نہیں ہیں. آقا اپنی جگہ سے اٹھے کہ ہم بعد میں بات کریں گے. تڑپ دیکھیے کہ بچے کہاں گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پوچھتے ہیں فاطمہ بچے کہاں ہیں؟ آقا جان کہیں کھیل رہے ہوں گے. کہا کہ کب سے گئے؟ کہ کچھ دیر ہو گئی ہے. آقا نے کہا تم نے ڈھونڈا؟ کہ ہاں میں نے ڈھونڈا، ملے نہیں مجھے. کہا چلو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں آ جائیں گے. آقا سب جانتے ہیں. کہا تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں آ جائیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، دونوں بچے خوشی خوشی گھر آ جاتے ہیں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بڑی دیر سے دکھ نہیں رہے تھے، کہاں گئے تھے؟ اتنے میں سیدنا جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار مسکرا دیتے ہیں یا رسول اللہ بچے پوری دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتے، یہ دونوں بچے پوری دنیا میں کسی کو مل ہی نہیں سکتے. کیوں جبریل ایسا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ان دونوں کو کھیلتے کھیلتے نیند آ گئی تھی، میں نے اپنے ایک پر کو بچھا دیا، اس پہ یہ سو گئے تھے، دوسرے پر کو ان کو اڑا دیا تھا. یہ میرے پروں میں تھے. فرشتوں کے پروں میں جن کا آرام ہو رہا ہے، نام اللہ رکھ رہا ہے، بتائیے ان کے کیا مرتبے ہوں گے. آقا امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی، آقا امام حسن علیہ السلام کی پوری زندگی فرشتوں کے ساتھ گزری ہے. اور کیا شان ہے ان کی، ان سید زادوں کی کیا شان ہے. دنیا بہت ہی آسان لفظوں میں لے کے چلی جاتی ہے. اصل میں اللہ کو اگر کسی کو پہچاننا ہے تو وہ حسین کو پہچان لے، اسے اللہ کی پہچان آٹومیٹک ہو جائے گی. آج تک دنیا میں آپ نے کئی ساری باتیں سنی ہوں گی، ڈھیروں باتیں. ایک خاص بات امام حسین علیہ السلام کے متعلق، بہت خاص بات، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پس منظر یہ ایک پہلے سے لکھی ہوئی اسکرپٹ تھی. یہ سب کچھ ہونا تھا، یہ سب کچھ ہونا تھا. یہ اسی روز نہیں ہوا ہے کہ یہ پہلے سے طے تھا کہ ایسا ہوگا. وہ کیسے؟ حضرت ام سلمہ ہے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں امام حسین علیہ السلام کو کھلا رہے ہیں، چوم رہے ہیں، لاڈ کر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر ہوتی ہے کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ جاتے ہیں. حضور کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ جاتے ہیں. ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو پریشان کہا؟ کہ ام سلمہ ابھی جبریل آئے اور ایک بڑی دکھ والی خبر سنا کے گئے. کہ یا رسول اللہ کیا خبر ہے؟ کہا کہ انہوں نے آ کے کہا ہے کہ میری ہی امت کے لوگ میرے اس بیٹے حسین کو شہید کر دیں. کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ہاں وہ کربلا کی مٹی بھی لا کر مجھے دیے ہیں، یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں پر آپ کا ایک پیارا نواسہ شہید ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس واقعے کو ایک لمبا وقت گزر گیا تھا. جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں گئے، وہاں شہادت کا منظر پیش آیا تو میں تو سوئی ہوئی تھی. اچانک سے حضور خواب میں تشریف لائے. دیکھا حضور کے بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی مبارک کے اندر دھول لگی ہوئی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہو گیا؟ تو آقا نے کہا کہ ام سلمہ تمہیں خبر نہیں، میں کربلا سے آ رہا ہوں، میں کربلا سے آ رہا ہوں. کہ یا رسول اللہ کربلا؟ کہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میری امت کے لوگ میرے بیٹے کو شہید کر دیں. آج وہ وقت آ چکا ہے، میں وہیں سے آ رہا ہوں.
بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت ام سلمہ کی نیند کھل جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ جو شیشی جس کے اندر امام حسین علیہ السلام کے مقتل کی دھول رکھی ہوئی تھی، اس دھول کو پوری کی طرح خون میں تبدیل۔ امام حسین علیہ السلام کی بے شمار کرامات ہیں، پوری زندگی آپ کی حضور کے سنت طریقہ پر۔ جس کسی کو حضور کو دیکھنا ہوتا وہ امام حسین کو دیکھ لیتا تھا، جس کسی کو حضور کی زیارت کرنا ہوتی وہ امام حسن کو دیکھ لیتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، امام حسین علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ کے پیارے نواسے کرم فرمائیے۔ کہا کہ کیا بات ہے، کیا کرنا ہے؟ کہا کہ میرا کنواں سوکھ چکا ہے، بہت کم پانی ہے، بڑے پریشان ہیں، برابر ہی نہیں ہو پا رہی ہے، کام میں کم پڑ رہا ہے پانی۔ کہا کہ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ آپ دعا کر دیں تو برکت ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ جو پانی ہے اس میں لے کر آؤ۔ جیسے ہمارے یہاں کنواں میں ڈول رکھی ہے، اسی ڈول میں وہ پانی لائے۔ آقا امام حسین علیہ السلام نے پانی پیا، اس میں تھوڑی سی کلی کری اور کہا کہ جاؤ کنویں میں جا کے ڈال دو۔ اس کنویں کا پانی پہلے کھارا تھا، امام حسین علیہ السلام کی دعا میں دہن کی برکت سے پانی میٹھا ہوا۔ اس کے علاوہ وہاں پانی بڑھ بھی گیا۔ تو جب ہم ان کا نام لیں گے تو کیا ہمارے اندر ایمان نہیں بڑھے؟ کنویں میں جب پانی بڑھ سکتا ہے تو کیا ہمارے اندر ایمان نہیں بڑھے گا؟ اب یہ باتیں ہوئی آقا امام حسین علیہ السلام کی شان۔ اب جو خاص باتیں وہ ہمیں سماعت کرنا ہے۔ آپ جو سننا چاہتے تھے، جو سمجھنا چاہتے تھے، وہ جو بھی ہمیں آیا ہم نے پہنچا دیا۔ اب جو خاص باتیں، سب سے پہلی چیز کسی کا ذکر سننا، اس پر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا بہت اچھا تھا، لیکن اسے اپنی زندگی میں اتارنا بہت مشکل۔ اب یہ جو باتیں ہیں نا، یہ میری باتیں، یہ وہ باتیں تھی اس سے پہلے جو اس ماحول کو ضرورت تھی۔ میں یہاں پر 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے آ چکا ہوں اور برابر ہماری مجلس میں باتیں ہو رہی ہے ہر ایک موضوع پر۔ اب جو یہ موضوع ہے خاص آپ سب کے لیے، سب سے پہلی چیز آقا امام حسین علیہ السلام کا آخری کام کیا تھا؟ سجدہ۔ کیا تھا؟ سجدہ۔ امام حسین کی چاہت تو بہت ہے ہم میں، لیکن وہ کتنی دیر؟ اب یہ کام کی باتیں ہیں جس سے امام حسین کی یاد اور ان کی زندگی آپ میں ہمیشہ قائم رہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کل صبح فجر کی نماز میں امام حسین علیہ السلام کے نام پر ان کی یاد میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں؟ اب تھوڑا سا ہم ریئلٹی پر آئیں گے، جو دین کی حقیقت ہے۔ جانتے ہیں یہ ایک دم سے ماحول ایسا چینج کیوں ہو؟ اصل محبت سے دوری ہے۔ امام حسین کی حقیقی محبت سے دوری ہے۔ آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ میں ایسا سوچتا ہوں ایسا ہونا چاہیے، ایک یہ سوچتا ہے میں ایسا سوچتا ہوں ایسا ہونا چاہیے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ امام حسین کیا چاہتے ہیں۔ امام حسین کا نام لینے والے، ان کے دلوں میں جذبے رکھنے والے کیا فجر کی نماز میں سوتے؟ میرے امام تو کربلا کے میدان میں پورا جسم لہو لہان ہے۔ کربلا کی سوانح حیات کا ایک باریک نقطہ بتایا، بہت باریک نقطہ امام طبرانی نے اپنی کتابوں سے لکھا ہے، بڑی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے۔ ایسے ہم پر کیا غم ٹوٹ پڑے ہیں کہ جو ہم اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو گئے؟ یہ دنیا والوں کو ہم سب بتا سکتے ہیں، اللہ والوں کو نہیں بتا سکتے۔ اللہ والے آپ کے دل دیکھ رہے ہیں، جن کو جاننا تھا وہ چلے گئے ہیں، جن کو سنورنا ہے وہ بیٹھے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ باتیں ہیں، باتوں سے پیٹ نہیں بھراتے ہیں،
باتیں سے اڑ جاتی ہیں، پیٹ کھانے سے بھر آتا ہے. آپ کو ہم کھلا رہے ہیں، اب ہم آپ کو کھلا رہے ہیں، آپ کو کھانا ہے، ہضم کرنا ہے، انشاءاللہ طاقتور ہو جاؤ. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب حضرت علی اکبر کربلا کے میدان میں اپنے جوہر دکھا رہے تھے، چاروں طرف سے یزیدیوں نے حضرت علی اکبر پہ وار کیا. آپ نے کئی ساروں کو جہنم میں بھیج دیا. آخر کار ایک جہنمی یزیدی نے آپ کے سینہ مبارک میں ایک بڑا سا کھنجر پیوست کر دیا. آقا امام حسین علیہ السلام دوڑ کر میدان میں گئے اور آپ کو لانے لگے. تو وہیں پر حضرت علی اکبر کہنے لگے، ابا جان یہ کھنجر نکال دیجیے، آپ یہ سینے میں جو کھنجر ہے اسے نکال دیجیے آپ، پھر میں بتاتا ہوں کہ کیسے لڑتا ہوں. امام حسین دیکھ رہے ہیں اور جیسے ہی کھنجر کا نکالنا ہوتا ہے فوارہ نکلتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے. اسی کے ساتھ امام علی اکبر امام حسین کا بڑے بیٹے کی شہادت ہو جاتی. کتاب میں لکھا ہے یہ سب ہٹاؤ، یہ غفلت کے پردے دلوں پر سے دماغوں پر سے ہٹا دو، اصلی حسینی بنو. اب اوریجنل والے پروگرام والے نہیں بنے گی بات، اوریجنل اوریجنل اوریجنل. پالش والے سونے بننا چاہتے ہو کہ اوریجنل سونا جس کو کتنا ہی گھیسو اندر تک سونا رہے گا؟ کون سا سونا بننا چاہتے ہو؟ اوریجنل سونا بنو، پالش والے سونا نہیں بننا، اوریجنل سونا. کتنے ہی گھساؤ گے انشاءاللہ حسینی نکلو گے. اور نہ ایک آدھ کوئی کسی دن قافلے میں لے گیا، کوئی کسی اور مسئلے میں لے گیا، 2-3 دن رکھا، پورا کلر اتر گیا. ارے جناب تو بہت ایسے تھے، ایسے کیسے ہو گئے؟ پکا کلر ہی نہیں چڑھا تھا، کچا کلر تھا، جلدی اتر گیا. پروگرام کا کلر تھا، وہ آدھے ایک گھنٹے کا 2-3 گھنٹے والا کلر تھا، وہ 2-3 دن میں ہی ختم ہو گیا. اور سچا حسینی آخری سانس تک حسین یا حسین یا حسین یا حسین کہتے کہتے دنیا سے جائے گا. ایک واقعہ سناؤں گا، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے پکے اور کچے کا فرق. جب میرے آقا امام حسین نے حضرت علی اکبر کے لاشے کو اپنے ہاتھ میں لیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آقا امام حسین علیہ السلام 56 برس کی عمر شریف میں جب مقتل کربلا میں گئے علی اکبر کے لاشے کو لینے کے لیے، جس میں ادھر پر، سر پر، داڑھی پر ایک بھی بال سفید نہ تھا، لیکن جب حضرت علی اکبر کو اپنی گود میں توق کر خون سے بھرے ہوئے کو لے کر خیمے تک لوٹے، جسم پر ایک بھی بال کالا بچا نہ، سارے بال سفید. غمِ حسین، ایک طرف غمِ حسین اور دوسری طرف امام حسین کی باتوں کی مخالفت، نمازیں چھوڑنا، ماں باپ کو تکلیفیں دینا، موبائلوں کے اندر بری چیزیں دیکھنا، اور پروگراموں میں یا حسین، اور یہاں سے جانے کے بعد او ہو کچھ تو بھی یزیدیوں کے سارے کام کرنا. یہ کون سی حسینیت چل رہی ہے؟ کس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ سب باتیں امام حسین سب دیکھ رہے ہیں. یقین ہے نا امام حسین حق ہے تو حق ہر جگہ موجود ہے. اگر امام حسین حق ہے تو حق ہر جگہ موجود ہے. آپ کے راتوں میں موبائل دیکھتے وقت حسین موجود ہے آپ کے ساتھ. ماں باپ کو گالی دیتے وقت، ماں باپ کو ستاتے وقت، لوگوں کا پیسہ کھاتے وقت، بیاج کھاتے وقت، چگلیاں کرتے وقت، لوگوں کے پیسے لے لیے ہیں نہ دیتے وقت خیال نہیں آتا امام حسین کیا تھے. صرف پروگرام میں خیال آتا امام حسین کیا تھے، مولا علی کیا تھے. یہ باتیں ہیں، نکلو ان سے باہر. اصلی حسینی بن کے بتاؤ، سچے بن کے بتاؤ. ہر حال میں حسینی صبر والے ہوتے ہیں. صبح سے شام کو اگر کھانا نہ ملے تو گھر میں طوفان مچا دیں. کیسے چلا ہوگا 3 دن قافلہ حسین کا بغیر کھائے پیے؟ تصور آیا کبھی؟ گھر میں کبھی سبھی کھانا اونچا نیچا بن گیا، پلیٹیں پھینک رہے ہیں، بیوی کو جھگڑا کر رہے ہیں، ماں باپ کو برا بھلا بول رہے ہیں، کیا بنا دیا یہ؟ اس ٹائم تصور نہیں آتا امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیسے بھوکے پیاسے رہے ہوں گے. اس ٹائم تصور کہاں جاتا ہے؟ جاگیے، شیطان کو بھگائیے، اوریجنل بنیے. ایک اللہ کے ولی ہیں،
उन्होंने तोता पाला, एक तोता पाला, उसको कलमा सिखाया, बिस्मिल्लाह सिखाई, सलाम करना सिखाया। कुछ दिनों के बाद वो सब कुछ सीख गया, आते जाते कलमा पढ़ता, सलाम करता। एक दिन इन बुजुर्ग का कहीं जाना हुआ, पिंजरा खुला रह गया, बिल्ली आई और उसने तोते को, आ जाइए आप इधर आ जाइए, आराम से बैठिए, हमारी गुजारिश है आप इतनी देर तक बैठे हैं, यही हमारे लिए काफी। पिंजरा खुला रह गया, बिल्ली आई और झपाटा मारा, इतने में हजरत का आना हुआ। उस तोते की टे 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 आवाज निकली और वो तोता बिल्ली लेकर चली गई। ये हजरत बहुत रोए, ज़ारो कतार हो रहे हैं। एक दिन रोए, मुरीदों ने सोचा क्या तोता बड़ा अजीज था, कई दिनों से साथ था, तकलीफ हुई होगी हजरत। दूसरे दिन भी हजरत का यही हाल, तीसरे दिन भी हजरत का यही हाल। किसी ने कह दिया कि हजरत तोता ही तो मरा है, इतना क्या रोना। हजरत ने फरमाया कि बेटा तुम क्या सोचते हो, क्या मैं उस तोते के मरने पर रो रहा हूं? तुमने समझे ही नहीं मेरे रोने, तुम किसी और ख्याल में चले गए। मैं तोते के मरने पर नहीं रो रहा हूं, मैं उसकी आखिरी हालत पर रो रहा हूं कि मैंने उसे कलमा सिखाया था, मैंने उसे सलाम सिखाया था, मैंने उसे बिस्मिल्लाह सिखाई थी। मेरा तसव्वुर यह था कि काश आखिरी वक्त इसके लब पर कलमा होता, लेकिन उसके लब पर वही आया जो उसके दिल में था। हमारे दिलों में, हमारे कामकाज में, हमारे हर अमल के अंदर क्या हुसैनियत शामिल है? हमारे लिबास में क्या हुसैनियत शामिल है? हमारे चेहरों पर क्या हुसैनियत कायम है? हमारे घरों में क्या हुसैनी माहौल है? हम क्या हमारे माँ बाप के पैर चूमते हैं जैसे इमाम हुसैन ने चूमे थे? क्या हम इमाम हुसैन की तरह अपने माँ बाप से गुफ्तगू करते हैं? एक दिन की बात है, किसी ने पूछा कि आप सैयदा फातिमा से क्या नाराज हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आप आपकी वालिदा से नाराज हैं? कहा कि नहीं, कि हम देखते हैं आप आपकी वालिदा से बहुत कम बात करते हैं। कहा कि जब से नाना जान से माँ के आदाब पता चले हैं कि माँ की एक जरा सी अदना से गुस्ताखी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है, तब से मैं डरने लगा हूँ कि मेरी माँ तो जन्नती औरतों की सरदार है, कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए, इसलिए कम गुफ्तगू करता हूं। किसी के साथ ये तसव्वुर चल रहा है? मैं कह रहा हूं, मैं आपकी अकीदतों को सलाम करता हूं, लेकिन मैं उस अकीदत को उसकी आखिरी मंजिल तक ले जाना चाहता हूं। मैं पहली क्लास में से ही आपको आउट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप इसमें पीएचडी करें, पूरे डूबे, इसके हुसैन को समझे, इसके हुसैन है क्या। जहां जहां हक की बात होगी आपको वहां खड़े रहना है, ये नहीं देखना है कि कौन हक की बात कर रहा है। आपको इमाम हुसैन का तसव्वुर करके उस जगह खड़े होना है कि यहाँ हक है, यहाँ हुसैन है। जब किसी भी मसले में कोई बात आएगी आपको देखना है कि कुरान और हदीस क्या कह रहे हैं, फला नेताजी क्या कह रहे हैं, फला मसलक के लोग क्या कह रहे हैं, फला टीम वाले कह रहे हैं, सब बंद करो बातें। कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है, हुजूर के नाना क्या कह रहे हैं, हुजूर के नाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि इमाम हुसैन के नाना क्या कह रहे हैं, इमाम हुसैन के नाना का खुदा क्या कह रहा है, आपको उस तरफ तवज्जो देनी है। आपकी दुकानों के कामकाज में, आपके घरों के मामलात में, बच्चे की पैदाइश हुई है, इमाम हुसैन ने अपने बच्चों की पैदाइश के वक्त क्या किया था, आपका यह तसव्वुर बनना चाहिए। आज कितने लोग हकीकी तालीम दिलवा रहे हैं, बर्थडे सबको पता है कैसे मनाना है, अकीका कौन कर रहा है जानते हैं? इमाम हसन और इमाम हुसैन का अकीका किसने किया था? मेरे आका ने किया। हकीकत के पहलू पर आए, ये सब हटा दे पर्दे, ये कच्चे कलर को पक्का बनाए, दिलों के अंदर उतारे। वो कैसे उतरेगा? वो नमाजों के जरिए से उतरेगा। इस नफ्स पर चोट मारे, जब यजीदियत कहे कि सो जा, रात को खूब मोबाइल चला, ये किसके प्रोपेगेंडे हैं? ये सब यजीदियत के, इजराइल के प्रोपेगेंडे हैं आपके मोबाइलों में लगाने के। आपने इस चीज को समझ ही नहीं रहे। रात की 2 बजे तक, 3 बजे तक मोबाइल चल रहा है, बाकायदा सुबह फजर में सो रहे हैं। अब कहां गई हुसैनियत? आपको उस मोबाइल को ये कह के बंद करना है कि मुझे सुबह इमाम हुसैन के नाम पर नमाज कायम करना है, स्विच ऑफ करना है, फ्लाइट मोड पर डालना है, अलार्म भरना है सुबह फजर की नमाज का।
پروگرام ہوتے ہیں لیکن صبح مسجدیں خالی ہوتی ہیں. ہم نے ہمارے حضرت پیر و مرشد سے پوچھا کہ حضرت کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بتا بیٹا کیا ہوا. رات کو بڑا پروگرام ہوا, بڑی تعداد میں اللہ کی مخلوق تھی, بڑی اچھی باتیں ہوئی, لیکن دوسرے دن میں جب دیکھتا ہوں تو جو آدمی جوا کھیلتا تھا وہ جوئے کے اڈے پر بیٹھا ہے, جو سٹا لگا رہا تھا وہ سٹے ہی لگا رہا ہے, جو بے نمازی تھا وہ بے نمازی ہے, جو گھر میں جھگڑے کر رہا تھا وہی کر رہا ہے. تو یہ سب کیوں؟ ہمارے حضرت پیر و مرشد نے فرمایا کہ بیٹا سن لو, ہمارے حضرت پیر و مرشد ایک سچے حسینی تھے. امام حسین کے نام پر اپنی پوری زندگی انہوں نے قربان کر دی سچائی کے خاطر. ہمارے حضرت پیر و مرشد نے فرمایا کہ بیٹا جن لوگوں نے پروگرام کیا ہے ان کا خود کا عمل نہیں ہوتا, وہ خود بے نمازی ہوں گے, وہ خود امام حسین کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے والے ہیں. کہاں چل رہے ہیں ہم؟ ہمیں سچائی کی طرف آنا ہے. رات کی تاریکی کو نہ دیکھیے, دل کی تاریکی کو دیکھیے. یہ رات تو گزر جائے گی لیکن دل اسے چمکائیے اور نیتیں کریے, پختہ نیتیں. آپ 5 وقت کے نمازی نہیں ہیں, آپ کو کوشش کرنا ہے کہ 1 وقت سے شروع کرو, صاف پاک رہوں. امام پاک کہا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کو, کیونکہ میرے امام پاک ہیں, نور ہیں. آج کتنے مسلمان پاک صاف رہتے ہیں؟ ناپاکی میں ہمارے ہفتے گزر جاتے ہیں, ناپاکی کی حالت میں گھروں میں گھوم رہے ہیں, ناپاکی کی حالت میں کھیتوں پہ جا رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں بھوت لگ گیا, چڑیل لگ گئی. ہم خود پلید بن کر گھوم رہے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ ہمیں غسل کے مسائل سیکھنا ہوں گے, ہمیں غسل کے مسائل سیکھنا ہوں گے, وضو کے مسائل سیکھنا ہوں گے, ہمیں طہارت کے مسائل سیکھنا ہوں گے, علم دین حاصل کرنا ہوگا, تب جا کے ہمیں اصل حسینیت کی طرف جائیں گے. امام حسین علیہ السلام کا پیغام کیا ہے؟ میرے حسین کا پیغام پیغام حق ہے, اسے تسلیم کرو. کیوں یزید نماز نہیں پڑھتا, کلمہ نہیں پڑھتا, قرآن نہیں پڑھتا, ہم سے تو زیادہ ہی کرتا تھا. پھر حسین کو اس سے مخالفت کیا تھی؟ یزید جس طرح سے دین پر عمل ہونا چاہیے ویسا عمل نہیں ہو رہا. وہ کبھی نماز پڑھتا چھوڑ. اب بتاؤ یہ کس کا طریقہ ہوگا؟ وہ قرآن کو کبھی پڑھتا, کبھی قرآن کی مان لیتا, کبھی شراب بھی پی لیتا. یزید کے یہ کام ہے. وہ کبھی دیکھتا کہ ٹھیک ہے 1 بیوی کی جگہ 2 بیوی کر لی, 2 کی جگہ 4, کہ ٹھیک ہے 5 بھی کر لو, شریعت سے خلاف ہو گیا. داڑھی ٹھیک ہے رکھی, کبھی کاٹ بھی لی, شراب بھی پی لی, کبھی جوئے گیا بھی چلا گیا. اور اس نے امام حسین سے کیا بات کہی تھی؟ ابھی کچھ کا تصور یہ چل رہا ہوگا کہ آپ تو امام حسین کی بات کریں, بس حسین ہی کی بات کر رہا ہوں, اوریجنل باتیں بتا رہا ہوں. یزید نے ایک بات کہی امام حسین سے کہ اے امام, میں آپ کو ہر مہینے نذرانہ بھیج دیا کروں گا, پوٹلی کے پوٹلی. ہوا ایک بار ایسا ہی ہوا, نذرانہ آیا, ایک غریب بیٹھا ہوا تھا, امام حسین نے سارا دے دیا اور کہا کہ یہ لے جائے تیرے ہی لیے, ہمیں اس سے کوئی مقصد نہیں. لیکن یزید کا نظریہ جو تھا امام حسین کو اس سے تکلیف کہ اے یزید تو چاہتا کیا ہے؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دین کا کام کرو, تبلیغ کرو, لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ, قرآن و حدیث کی باتیں بتاؤ, اور یہ سیاست کے معاملات ہے یہ مجھے دیکھو. جو سچا حسینی ہے وہی سچا نیتا, جو حسینی نہیں وہ نیتا نہیں. جو سچا حسنی اور حسینی ہوگا وہی اس قوم کا سچا رہبر اور سچا نیتا ہوگا, جس میں امام حسین کی طرح قربانی دینے کا جذبہ بھی ہوگا اور امام حسین کی طرح لوگوں میں صلح کرانے کا بھی جذبہ ہوگا. وہ اوریجنل ہے. آج دنیا یہی چاہ رہی ہے کہ بس آپ سناتے جائیں, ہم سنتے جائیں. ہمارے حضرت کا کبھی یہ مزاج ہی نہیں تھا. ہمارے حضرت نے ہمیں سچائی کی طرف بلایا. جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی ایک اور کرامت بتائیں. امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حسن بخشا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک اندھیرے گھر میں گئے, وہاں پر کچھ صحابی موجود تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے کرم مبارک پر سے نور پھوٹ رہا ہے, آپ کے گالوں میں سے نور پھوٹ رہا ہے. آقا امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ یا حسین
ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرے سے نور پھوٹ رہا ہے. آقا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میرے رب نے میرے اندر اس کے نور کی جھلک ڈالی ہے جو مجھے اور میری آل کو اپنے سینوں میں اتار لیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی روشن فرما دے گا. ان کے دلوں، ان کے نور سے، ان کی یادوں سے دلوں کو تو روشن رکھنا ہے، لیکن ایسے اعمال بھی کرنا ہے. نمازیں قائم کرنا ہے. پکے حسینی نمازی ہوتے ہیں. ہمیں نمازی بننا ہے. سب سے پہلے کیا فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نواسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہ کوئی انسان ہوا میں اڑتا ہوا دکھے، پانی پر چلتا ہوا دکھے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو سوائے ایک غافل اور ایک گمراہ انسان کے کچھ نہیں. یہ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں. کہاں تصور ہے؟ اب ہمیں بدلنا ہے، اوریجنل کی طرف آنا ہے. سب سے پہلی نیت نماز کی طرف لانا ہے. جب جب سجدہ کرو امام حسین علیہ السلام کے سجدے کو یاد کرو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سجدوں میں تڑپ پیدا ہو جائے گی. کربلا کے سجدوں کو یاد کرو. یہ وہ آخری شعر کیا ہے؟ مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں. اور ہم کیا، ہماری قضا ہی قضا ہے، ادا نہیں. ہمیں تو یہی کہہ کے جانا پڑے گا دنیا سے کہ لوگوں گواہ رہنا ہماری سب قضا ہی قضا ہے، ادا نہیں. یہی ہے ہمارا. کوشش کریں. وقت زیادہ ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بات کسی کو چبھی ہوگی، لیکن جب تک کہ آپریشن نہیں ہوگا، جب تک کہ بڑی بیماری باہر نہیں آئے. ایک انسان ہے، اس کو پھوڑا ہے کینسر کا، میں اس پہ اور ملم لگا دوں، اللہ اچھا کر دے گا، اللہ اچھا کر دے گا. وہ کینسر سے پورا اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، اللہ اچھا نہیں کرے گا. لیکن میں ایک چھرا لاؤں گا یا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، ڈاکٹر چیرا لگائے گا، تکلیف ہوگی، وہ پورا اس کینسر کے پھوڑے کو باہر نکال لے گا، سیدھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے گا. میں آپ کو ایمان سے نہ کٹنے والے چیزیں بتا رہا ہوں کہ امام حسین کی محبت دین کی حقانیت کی دلیل ہے. ایک سچے مومن کی پہچان ہے. مولا کائنات علی المرتضی علی شیر خدا اور اہل بیت کی محبت کا ہونا ایک سچے مومن کی پہچان ہے. لیکن وہ یہاں چاہیے، یہاں عمل میں دکھے گی، چہروں پر دکھے گی، کپڑوں میں دکھے گی، شادی بیاہ میں دکھے گی کہ ایک حسینی کے یہاں شادی ہو رہی ہے. ڈی جے لاتے وقت کون کون سوچتا ہے کہ امام حسین کا کیا معاملہ تھا؟ بینڈ کرتے وقت کون سوچتا ہے؟ گانوں پر ناچتے وقت، گانے بجاتے وقت کون سوچتا ہے کہ امام حسین کے کیا معاملات تھے؟ تب اس محفل کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ تب آپ کو یہ محفل یاد آنا چاہیے کہ میں حسینی ہوں، میرے یہاں پر یہ برے کام نہیں چلے گے، میرے یہاں پر میری ماں بہنیں غیر مردوں کے سامنے نہیں ناچیں گی، میں حسینی ہوں. یہی تو روکا میرے حسین نے. اسی کی تو چبھن تھی یزید کو کہ حسین تم کیوں وہاں کام میں مداخلت کرتے ہو؟ تھوڑا بہت بیاج چل رہا ہے تو چلنے دو نا. نہیں، بیاج حرام ہے، بیاج کا کاروبار ختم ہونا چاہیے. یہ حسین کی تعلیم. نہیں، یہ بے پردگی بند ہونا چاہیے. یہ حسین کی تعلیم. ہم کتنے پانی میں ہیں اب خود دیکھ لیں. کہاں کہاں حسینی ہے. میں ایک پیمانہ دے جاتا ہوں آپ کو، آپ خود ناپ لینا آپ کتنے حسینی ہو. پروگرام کے بعد آپ اپنے آپ کو ناپتے جانا کہ میں کتنا حسینی ہوں. فجر کی نماز میں، صبح جب آپ کے کام پہ جائیں، جو جس کام میں لگا ہوا ہے کتنی ایمانداری سے اپنا کام کر رہا ہے. جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں، جو بچیاں پڑھائی کر رہی ہیں، وہ دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم کتنی ایمانداری سے پڑھائی کر رہے ہیں. سچے حسینی ہیں نا آپ سچے سے اور ایمانداری سے کتنے کام انجام دے رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو تولتے وقت کانٹی نہیں مار رہے ہیں. امام حسین کا چاہنے والا کانٹی مارتا ہے. امام حسین کا چاہنے والا دودھ میں پانی پلاتا ہے. امام حسین کا چاہنے والا جھوٹ بول کے فریب کر کے لوگوں کو سودا بیچتا ہے. نہیں 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 نہیں، امام حسین کا چاہنے والا ہر کام میں سچا ہوتا ہے. آپ کو اپنے اندر سچا حسینی بننا ہے، مثال بننا ہے کہ یار مسلمان ہو تو ان کے جیسا ہو، حسینی ہو تو ایسا ہو. جس کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، جس کو تکلیف تھی، ایکسیڈنٹ ہو گئے، اس کے گھر میں بیماری ہے، پریشانی ہے، غریبی ہے، لیکن یہ آدمی نماز نہیں چھوڑتا ہے. ایسے بن کے بتائے. ماں باپ سے جس کی نہیں بن رہی تھی، ماں باپ کے ہاتھ پہ جا کے چومے کہ میرے حسین نے ماں سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں کو چوما تھا، میں بھی اپنے ماں کے ہاتھ چوما کروں گا. کچھ بھی کام کرے اپنے والد سے اجازت لیں. میرے آقا امام حسین علیہ السلام کوئی بھی کام کرتے مولا کائنات سے پوچھ کر کیا کرتے.
آج کتنے بچے، آج باپ اگر موبائل نہیں دلا رہا ہے تو باپ سے برا مان رہا ہے، میرا باپ تو بہت برا ہے، موبائل نہیں دلا رہا۔ اس وقت یہ نعرہ کہاں جاتا ہے، نعرہ حیدری یا نعرہ قادری یا نعرہ حسینی، اس وقت کہاں جاتا ہے؟ بھول جاتے ہیں آپ۔ باپ کی تعلیم، باپ کی تمیز، باپ کا ادب، ماں کا ادب کہاں جا رہا ہے؟ دوسری چیز، عمل کی دنیا میں کتنے لوگ ہیں، آج 1 تاریخ ہو چکی، کل 2 تاریخ، کتنے لوگ ہیں جو 10 دنوں کے اندر روز کم سے کم 100 بار درود شریف امام حسین کے لیے پڑھیں؟ یہ کریں۔ قرآن جن کو آتا ہے ہو سکے تو روز 3 پارے پڑھیں، انشاءاللہ 10 دنوں کے اندر 30 پارے ہو جائیں گے۔ ایک قرآن امام حسین کی شان میں آپ کو بخشانا ہے۔ صاحب یہ باتیں کیوں بتا رہے ہو آپ؟ یہ تو بتانا ہی نہیں چاہیے، یہ تھوڑی نہیں ہو پائے گا۔ ایسا بتاؤ کہ ابھی مزہ آ جائے، بس ابھی 2 گھنٹے کے پروگرام میں مزہ آ جائے، بہت اچھا پروگرام ہوا۔ بعد کی باتیں مت بتاؤ۔ یہ قرآن کون پڑھا گا؟ 3 پارے کوئی پڑھا رہا ہے کیا؟ میرے حسین نے نیزے پر قرآن پڑھا ہے۔ ہماری گلے تو پوری طریقے سے تر ہیں، میرے حسین کا گلا تو خون سے تر تھا۔ ماں سیدہ زینب امام حسین علیہ السلام کی بڑی بہن فرماتی ہے، کربلا کا دوسرا دن تھا، میں میرے بھائی حسین کو ڈھونڈ رہی تھی کہ میرا بھائی حسین لوگوں میں نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں ہے؟ آقا امام حسین علیہ السلام ایک پردے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کو سینے سے لگا کر رو رہے ہیں۔ یا اللہ، لوگوں نے تیری کتاب کو نہیں سمجھا، کاش یہ سمجھ لیتے کہ قرآن کیا ہے تو وہ حسین کو سمجھ لیتے کہ حسین کیا ہے۔ یہ میرے آقا امام حسین علیہ السلام قرآن کو سینے پر لگائے ہوئے ہیں عاشوراء کی رات میں۔ ہم کیا لگائے ہوئے ہیں عاشوراء کی رات؟ وہی موبائل، بس بیان سننا ہے، درود شریف نہیں پڑھنا ہے امام حسین کے لیے، قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ بتائیے کیا کر رہے ہیں؟ عمل کے میدان میں ہم پوری طریقے سے خالی ہیں، خالی۔ اور علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم کچھ نہیں ہیں اپنے آپ میں۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت اگر ہمارے دل میں ہے تو دکھنی چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ بتائیں آپ کیسے حسینی ہیں، جی کر بتائیں اپنی زندگی۔ جب لوگ کہیں گے نہیں یار واقعی میں امام حسین کا سچا دیوانہ تھا یار، آخری سانس بھی اس کی سجدے میں آئی، وہ سجدے کی حالت میں دنیا سے گیا، وہ قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا۔ میرے آقا امام حسین نیزے پر قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کا امتی گھر میں قرآن رکھ کر بھول چکا ہے، رمضان میں کھلے گا۔ بتائیے کیا کر رہے ہیں؟ کتنا ہمارے اندر عشق حسین ہے، اس کو جگاؤ۔ یہ اتنی پختہ باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اب آخری بات ہے، امام حسین کی محبت، ارے کیا ہم کریں گے ان سے محبت؟ جانوروں نے ان سے محبت کی۔ آپ کا ذوالجنا جو ہے، آپ کا جو گھوڑا ہے امام حسین علیہ السلام اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب سب کی شہادتیں ہو جاتی ہے، ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر کو اوڑھتے ہیں، آقا علی المرتضیٰ علی شیر خدا کا امامہ اپنے سر پر سجاتے ہیں، تلوار ذوالفقار لیتے ہیں اور نکلتے ہیں، سامنے کی طرف دیکھتے ہیں اور بڑھاتے ہیں ذوالجنا کو، اپنے گھوڑے کو کہتے ہیں کہ چلو میدان کی طرف۔ گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ آقا کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ وہ جانور اپنا سر نیچے کی اور جھکا لیتا ہے، ذوالجنا اپنا سر نیچے جھکا لیتا ہے۔ آقا امام حسین علیہ السلام جیسے ہی نیچے دیکھتے ہیں، بی بی سکینہ آپ کی چھوٹی بیٹی، آپ کی چھوٹی بیٹی بی بی سکینہ وہ گھوڑے کے پیر کو پکڑ کر روک رہی ہے کہ ابا جان آپ چلے جائیں گے تو میں کس کے سینے پر سر رکھ کر سوؤں گی؟ ابا جان آپ مت جائیے، میں کیسے سوؤں گی؟ آپ کے بغیر تو مجھے نیند بھی نہیں آتی ہے، آپ مت جائیے۔ آپ روکتی ہیں، امام حسین علیہ السلام بی بی زینب کو بلاتے ہیں کہ زینب سکینہ کو لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا، اسے میرے بغیر راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اللہ اللہ کیا منظر ہوگا۔ بی بی سکینہ کو گود میں لے کر حضرت زینب جاتی ہیں، آقا امام حسین علیہ السلام جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، 3000 کے قریب
یزیدیوں کو جہنم کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کا حکم آ جاتا ہے حسین تلوار روک دو ورنہ قیامت آ جائے گی، وقت آ گیا ہے، آ جائیے۔ آقا پکار رہے ہیں، آپ کے نانا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ آقا امام حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک بدبخت آ کر آپ کے سر مبارک کو ایک نیزے میں الگ کر دیتا ہے، دوسرے نیزے آپ پر کئی جگہوں پر اتارے جاتے ہیں، میرے آقا امام حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، شہادت کا یہ منظر جب کائنات نے دیکھا، یہ جو آسمان کی طرف لال پن آپ دیکھتے ہیں، جب سورج ڈوبتا ہے، غروب آفتاب کے وقت سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی، پورا آسمان لال ہو گیا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قریب 7 روز تک، کچھ کتابوں میں لکھا ہے قریب 40 روز تک پورا آسمان لال رہا تھا۔ کوئی ایسا درخت نہیں تھا، کوئی ایسا پتھر نہیں تھا جس میں سے خون نہیں بہ رہا ہو۔ آقا امام حسین کی شہادت کے بعد سے وہ جو پورے آسمان میں لال پن تھا، وہ صرف اور صرف غروب کے وقت جو لال پن آپ دیکھتے ہیں، یہ وہی لال پن ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے یہ لال پن کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ شہادت امام حسین کے بعد جو غروب آفتاب کے وقت لال پن دیکھتا ہے، یہ تو ایک شہادت تھی، یہ تو ایک کربلا تھی۔ اب حسینیوں کے ساتھ اب جو قافلہ بچ گیا ہے، جو خواتین کا قافلہ ہے، جو بیماروں کا قافلہ ہے، اس کے ساتھ اب ہر لمحہ قیامت ہونے والی ہے۔ ہر لمحہ کیا ہوتا ہے معاملہ، اللہ اللہ، قافلہ سر حسین کو لے کر جب جا رہا ہوتا ہے، اچانک سے بی بی سکینہ گھوڑے پر سے گر جاتی ہیں، سر حسین جو نیزے پر تھا وہ نیچے آ جاتا ہے، اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے ہاتھ میں سر امام حسین تھا، جو نیزے پہ لے کر گھوم رہا تھا بدبخت، وہ سر حسین کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سر حسین نہیں اٹھتا ہے۔ بہت کوشش کرتے ہیں کہ اب اٹھے، نہیں اٹھتا ہے۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام قریب میں آتے ہیں۔ کون تھے یہ؟ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، کہ بیمار تھے اس لیے جنگ میں نہیں جا سکے تھے۔ وہ امام حسین کے چہرے مبارک کے پاس آتے ہیں تو چہرے مبارک میں سے ایک آواز آ رہی ہے، میری بیٹی سکینہ کو دیکھو، وہ کہیں چھوٹ گئی، میں کیسے چل سکتا ہوں اس کے بغیر، اسے تو میرے بغیر نیند بھی نہیں آتی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب بات کہی، آپ نے کہا کہ ہمارے قافلے کے بچوں کو دیکھو، بچے سب ہے کہ نہیں ہیں؟ سب کے نام لیے گئے، جیسے ہی سیدہ سکینہ کا نام لیا گیا، آپ غیر حاضر تھیں، ڈھونڈا گیا تو آپ ایک جگہ بیٹھ کر رو رہی ہیں، ابا جان اب میں کس کے سینے پر سر رکھ کر سوں؟ بی بی سکینہ کے غم کی داستان بڑی لمبی ہے، آپ کو ٹوکا جاتا ہے، جب آپ اٹھ جاتی ہیں روتے روتے انہیں گود میں لیا جاتا ہے۔ آج ماں بہنیں ہماری جو بھی جہاں سن رہی ہیں، ان سے بھی ایک میرا پیغام ہے کہ آج سب کچھ موجود ہے، پردہ کرنے کی ہر چیز موجود ہے۔ میری ماں زینب سلام اللہ علیہا کے پاس یزیدیوں نے چادر بھی نہیں رکھنے دی تھی، آپ کی چادریں بھی چھین لی گئی تھی۔ ماں زینب کو بڑی شرم محسوس ہوئی کہ ابا جان اس چہرے کو آج تک چاند سورج نے نہیں دیکھا ہے، میں لوگوں کو یہ چہرہ کیسے دکھا دوں؟ آپ نے اپنے بال اپنے چہرے پر ڈال لیے تھے تاکہ میرا چہرہ کوئی یزیدی نہ دیکھ سکے۔ ہم سوچیں کہ ہم کتنا پردہ کر رہے ہیں اور ہم گھر میں کتنا پردہ کروا رہے ہیں۔ گھر میں پردہ کروانے سے پہلے، کیونکہ دوسروں کو کسی چیز کا حکم دینا آسان ہے، خود پر عمل کرنا ہے، اسے ہم خود کتنا بد نگاہی سے بچ رہے ہیں، پہلے ہمیں اپنے آپ کو برے کاموں سے روکنا ہے۔ ماں زینب اپنے بالوں کو آگے ڈال لیتی ہیں، قافلہ چل رہا ہے، ایک بدبخت آتا ہے اور بی بی سکینہ کو زور سے کھینچتا ہے تو آپ زمین پر تشریف لے آتی ہے، امام حسین کا سر اقدس پھر گر جاتا ہے۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام آتے ہیں، سر مبارک کو سینے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان اب کیا غلطی ہو گئی مجھ سے، کیونکہ آپ ہی تھے اکیلے جو آگے سارے قافلے کو سنبھالنے والے تھے، کیونکہ جب امام حسین جا رہے تھے تو آپ کا جو سارا سینے کا نور تھا، امامت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غدیر کے وقت ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیا کہ مجھ پر امامت ختم ہے اور علی سے ولایت شروع ہے۔ مولائے کائنات علی المرتضیٰ نے اپنی ولایت امام حسن کو دی، امام حسن علیہ السلام نے اپنی ولایت امام حسین علیہ السلام کو دی، امام حسین علیہ السلام نے اپنی ولایت اور اپنا سارا نور
امام زین العابدین علیہ السلام کو دیا. جب آپ جنگ میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا اے میرے بیٹے سجاد امام زین العابدین تم کیا سوچ رہے ہو کہ تم کربلا میں شریک نہیں ہو؟ اس کے بعد اور بڑی کربلا ہے، ہر لمحہ تمہیں کربلا کا سامنا کرنا ہے. یہ جو قافلہ ہے خواتین کا، یہ بچوں کا قافلہ ہے، یہ تمہیں سنبھالنا ہے، کیونکہ کربلا سے دمشق تک جو ظلم تمہارے ساتھ ہوگا روئے زمین پر آج تک وہ ظلم کسی کے ساتھ نہیں. اللہ اللہ، یہ نورانی قافلہ گلیوں میں سے جا رہا ہے. گلی میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو باغی لوگ آ رہے ہیں، حکومت سے بغاوت کرنے والے. امام زین العابدین کہتے ہیں قسم اللہ کی ہم باغی نہیں ہیں، ہم تو خدا کے دین کے داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں. ہم نے تو ہمارے آبا و اجداد نے تو کربلا کے میدان میں دعوتیں دی ہے. کیا ہوتا ہے قافلہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے تھک کر، کوئی نہ پانی پلا رہا ہے نہ کوئی کھانا کھلا رہا ہے. ایک عورت آتی ہے دوڑ کر اپنے گھر میں سے اور روکتی ہے قافلے کو کہ رک جاؤ. کیا بات ہے، کیوں روک رہی ہو؟ کہا کہ مجھے ان سب کو پانی پلانا ہے، مجھے اس پورے قافلے کو پانی پلانا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے پلا. کیونکہ جو لے جانے والے یزیدی تھے وہ تو پوری طریقے سے دنیا کے رنگ رنگینیوں میں مدہوش ہو چکے تھے. وہ تو سوچ رہے تھے ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، خوب انعام ملے گا. لیکن ایک شخص مختار ثقفی کر کے تھا، اس نے ایک ایک یزیدیوں کو اسی طریقے سے مارا جس طریقے سے انہوں نے کربلا کے میدان میں ظلم کیا تھا. مختار ثقفی کے بارے میں الگ الگ قول ہیں، وہ بعد میں بات ہوگی. وہ قافلہ جب رکا تو کہا کہ ٹھیک ہے اپنوں کو تو پانی پلانا نہیں ہے، کوئی پلا رہی ہے تو پلا دے. سب کو پانی پلا دیا. آخری میں سیدہ زینب کے پاس آ کر وہ خاتون رک جاتی ہے، پانی پلاتی ہے. سیدہ زینب کہتی ہے کہ پوری بستی میں تو ہمیں لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، تجھے کیسے رحم آ گیا؟ کہا کہ مجھے رحم اس وجہ سے آیا ہے کہ میں ایک دن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھی تھی. سیدہ فاطمہ سے کہا کہ اب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرما دے. میرا بہت وقت یہاں ہو گیا ہے، اب میں گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرما دے. سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات نے کہا ایک کام کرو، کبھی بھی کوئی قافلہ تمہارے گھر سے اسیروں کا نکلے، کبھی بھی کوئی قافلہ اسیروں کا جب تمہارے گھر کے باہر سے نکلے تو انہیں پانی پلا دے. بس اتنی سی نصیحت یاد رکھ لینا. کہا کہ تمہیں کچھ ان کے گھر کا ماحول معلوم ہے، وہ کیسے لوگ تھے؟ تم ان کے یہاں تھی سیدہ فاطمہ کے یہاں کہ ہاں ان کے 2 پیارے پیارے بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی. تم اس کا نام معلوم ہے؟ کیا نام تھا؟ کہا کہ ہاں اس کا نام زینب تھا. کہا کہ وہ بد نصیب زینب نہیں. اللہ، وہ عورت بڑے ہی غم سے کہتی ہے کہ اس وجہ سے میری سیدہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ ایک دن میں آپ نورانی لوگوں کی خدمت کروں. کہا کہ ہاں اسی لیے میری اپنی ہے تمہیں نصیب. اللہ اللہ، کئی سارے ظلم و ستم اس قافلہ کربلا میں ہوئے. آقا امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو تکلیفیں دی گئیں، الگ الگ طریقے سے ظلم و شدت کی گئی. امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا کچھ نہیں چاہتا ہوں، بس مجھے میرے والد محترم کا سر اقدس دے دیں. میں نہیں دیکھ سکتا اس کی بے حرمتی، میں چلا جاؤں گا، میں تمہارے پاس رکوں گا بھی نہیں. کہا کہ نہیں، ابھی کچھ دن رکنا پڑے. اور 2 سے 3 روز پورا قافلہ بھوکا پیاسا رہا، تکلیفیں برداشت کی. آخر میں آج کچھ لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ، زبردستی یزید کو جنت میں گھسیڑنا چاہتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. جانتے ہیں اس بدبخت نے آ کے کیا کہا؟ کس نے کرا یہ حال سا؟ یہ اس قافلے کو ایسا کیوں رکھا ہے؟ پانی پلاؤ اس. امام زین العابدین نے کہا کہ شمر لعین کو حکم کس نے دیا تھا، ذرا یہ تو بتا دو. کہا کہ میں نے ایسا تھوڑا ہی کہا تھا، میں نے تو کہا تھا بیعت لے کر آ جاؤ. اچھا، بیعت لینے کے یہ طریقے ہوتے ہیں؟ گردنیں کاٹ کر بیعت لی جاتی ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ کہا کہ ہم جان چکے ہیں تمہاری حقیقت کیا ہے، ہمیں جانے دو، ہم ہمارے حساب سے دین کا کام کریں گے. اس شخص نے اپنی مکاریاں دکھائی. ایک قرآن کا آخری وصف بتا دوں، آپ کو یقین کامل ہو جائے گا کہ یزید کیا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، اور جب میرے محبوب کا آرام کرنے کا وقت آ جائے تو وہاں سے ہٹ جایا کرو۔ اگر تم لوگ ان پر زیادتی کرو گے، میرے محبوب کے آرام میں خلل پیدا کرو گے، تو تمہارا ایمان تم سے جاتا رہے گا۔ تو جو نفس رسول ہے، رسول کی جان جن میں بس رہی ہے، امام حسن امام حسین کو حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ میری جان ہے، جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ان کا سر اقدس کاٹا جا رہا ہے اور اسے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وہ ایمان میں ہے۔ استغفر اللہ، وہ کافر نہیں، کافروں سے بدتر ہے۔ یزید کافر ہی نہیں ہے، وہ کافروں سے بدتر ہے۔ اور جہنم تو کیا ہے، جہنم میں بھی وہ جب جائے گا تو جہنم پناہ مانگے گی کہ یا اللہ میں گناہگاروں کو تو رکھ سکتی ہوں لیکن گستاخ امام حسین علیہ السلام کو نہیں رکھ سکتی۔ حقیقت کی طرف آنا ہے، حقیقت امام حسین کو سمجھنا ہے۔ بزرگوں کی محفلوں میں آؤ، بیٹھو، حقیقت امام حسین سمجھو، ماں باپ کی عزت کرو جیسی حسنین کریمین نے کری تھی، اپنے گھر والوں کے رشتہ داروں کے حقوق سمجھو جیسے امام حسین نے سمجھے تھے، اپنے آپ کو دین کے لیے ہر وقت قربان رکھو۔ اذان کا وقت آ جائے، حسینی ہوگا تو مسجد میں آ جائے گا، حسینی ہوگا سجدے میں چلا جائے گا۔ اور دوسرا آپ خود سمجھ لو کہ اذان سن کر نماز کون نہیں پڑھے گا۔ گھر میں قرآن ہے، حسینی ہو، حسینی ہو، کم سے کم ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے، روز ایک آیت پڑھو۔ جس موبائل میں ہزاروں چیزیں ہیں اس موبائل میں قرآن کو ڈاؤن لوڈ کرو، اچھے بڑے حرف والا قرآن، کھول کے نہیں، اوپر سے لا کے نہیں نکال سکتے، کم سے کم موبائل کے اندر ایک آیت پڑھ لو تاکہ آپ کو یہ یقین رہے کہ میرے حسین کا آخری کلام جو تھا نیزے پر وہ قرآن پڑھنا تھا۔ نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، شہ سواروں کی سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ تو جس نے نیزے پر قرآن پڑھا ہو اس کا عاشق کم سے کم ایک آیت تو پڑھ ہی سکتا ہے، روز ایک آیت پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک سال نہیں 2 سال میں پورا قرآن ہوگا لیکن آپ قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ اس طریقے کو لائیں۔ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کوشش کریں ایک وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکے اور سجدے میں جا کے دعا کریں، یا اللہ میں نے تیرے حکم کو مانتے ہوئے امام حسین کے سجدے کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں سجدہ کرنا میرا کام ہے، اب اس پیشانی کو ہمیشہ کے لیے سجدہ ریز کروانے کا کام تیرا ہے، مجھے پکا نمازی بنانے کا کام تیرا ہے، میں آ گیا ہوں بس ایک بار، اب تجھے بار بار بلانے کا کام تیرا ہے میرے مالک، مجھے بار بار بلاتے رہنا۔ وہ آپ کو بار بار بلائے، اس طرف آئیں، ماں باپ کی خدمت کی طرف آئیں۔ دین کا جب بھی کوئی کام آ جائے، مسجد مدرسے کا، امام حسین نے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا، اپنی پوری آل قربان کر دیا آقا کے دین پر۔ جب بھی کبھی مسجد مدرسے کی کوئی بات آئے، زکات پوری نکالیے، عشر پورا نکالیے، مسجد مدرسے میں جتنی آپ کی حیثیت سے اتنا دیجیے، لیکن مسجد مدرسوں کے کاموں کو، دین کے کاموں کو ترقی دیجیے۔ آج اگر یہ کام ترقی کریں گے انشاءاللہ کل آپ کی نسلیں آپ کو دعا دے گی۔ ہم صرف پروگرام کریں گے، پروگرام کے بعد جیسے تھے ویسے ہو جائیں گے، کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کی یاد تازہ نہیں ہو سکتی۔ ہمارے چہروں پر ہمیں سنتیں سجانی پڑے گی۔ امام حسین کے چہرے مبارک کو یاد کر کے کوئی آج نہیں رکھ رہا ہے وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد رکھوں گا، کم سے کم قبر کے اندر یہ تو ہو جائے گا کہ میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین کی سنت کو سجانے کی نیت کی تھی۔ انما الاعمال بالنیات، ہر اچھے کام کی آپ نیت کریں، توفیق اللہ دے گا۔ نیت کرنا ہمارا کام ہے، عمل کروانا اللہ کا، اللہ آپ کو توفیق۔ لیکن اگر یہی سب رکھا ہم نے کہ پروگرام ہوا، بزم ہوئی، اچھی چیزیں، ایمان بڑھتا ہے، لیکن میں نے جو آج آپ کو خاص باتیں بتائی ہیں کہ آپ کو ایمان ایسے بڑھانا ہے نمازوں کے ذریعے سے۔ جب آپ کے والد والدہ کے ہاتھوں کو چومیں گے ان کی دل سے دعائیں نکلے گی، انشاءاللہ سچے حسینی بن جاؤ۔ جب مسجد مدرسوں میں اپنی جیبوں میں سے پیسوں کو نکالو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، انشاءاللہ سچے حسینی بن جاؤ۔ کچھ کرنا پڑے گا، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آخری ایک مثال دے دوں آپ کو، آپ خود سمجھ جائیں گے اور اس کے بعد بیان مکمل۔ ایک باپ کے 2 بیٹے، ایک بیٹا ہے جو دن بھر باپ کے پیر دبا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے والد صاحب آپ بہت اچھے ہیں، والد صاحب آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کو جب بھوک لگی
گھر میں گیا کھانا کھایا پھر اس نے پیر دبائے آپ بہت اچھے ہیں. پھر اسے کپڑوں کی ضرورت پڑی گھر میں کوئی سامان تھا اس نے بیچا کپڑے لیے پھر پیر دبائے کہا والد صاحب آپ بہت اچھے ہیں. اس نے پھر کیا کیا گھر کے اور سامان بیچے اپنی ضرورتیں پوری کری پیر پکڑ لیے والد صاحب آپ بہت اچھے ہیں. اور ایک بیٹا ہے جو صبح جا کر محنت کر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے گھر بنوا رہا ہے گھر میں سامان خرید کے لا رہا ہے ماں باپ کے لیے کپڑے خرید رہا ہے ماں باپ کے لیے جوتے چپل خرید رہا ہے ماں باپ کے لیے کپڑے خرید رہا ہے ماں باپ کے علاج کے لیے گولی دوا خرید رہا ہے. اب آپ سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بیٹا جو صرف پیر دبا رہا اور دن بھر کہہ رہا پاپا آپ بہت اچھے ہیں امی آپ بہت اچھی ہیں وہ اچھا ہے یا جو ماں باپ کے لیے باہر محنت کر رہا ہے وہ اچھا ہے؟ کون سے حسینی بننا چاہتے ہیں آپ؟ اوریجنل حسینی جہاں جائیں وہاں ڈنکا بجا دے دین کا حسینیت کا ڈنکا بجا دے دکھنا چاہیے کہ یار یہ سچا حسینی ہے. کیا دین کا کام چل رہا ہے یہ لیجئے یہ لگائیے کریے دین کا. کوئی بچے کی پڑھائی میں دقت آ رہی ہے اس کے پاس کتابوں کے لیے پیسے نہیں ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پر اس کو کتابیں دلوائی. کسی غریب کے پاس گھر نہیں ہے کچھ 10 حسینی مل جائیں 20 حسینی مل جائیں اس غریب کا گھر بنوا دیجئے سچے حسینی ہو جائیں گے. یہ کام کریں کریٹیو کام کریں ایسے کام کریں کہ آپ کی حسینیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ قائم کر دے کہ یار یہ 10 حسینیوں نے گھر بنوایا تھا 10 حسینیوں نے یہ فلاں بچے کی تعلیم کروائی تھی 10 حسینیوں نے مل کر یہ مسجد بنوائی تھی 10 حسینیوں نے مل کر ایک غریب انسان جس کے میت کے بعد ایصال ثواب کے لیے کچھ نہیں تھا ایصال ثواب کے لیے 10 حسینیوں نے مل کر اس کا ایصال ثواب کا انتظام کر دیا اس کے کفن کا انتظام کر دیا مسجد کے اندر سیمنٹ ڈلوا دی ریت ڈلوا دی مٹی ڈلوا دی. یہ کام کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر اوریجنل حسینیت پیدا ہوگی آپ کو اندر سے سکون محسوس ہوگا یار واقعی میں یار پہلے ہم کون سے حسینی تھے آج داڑھی رکھنے کے بعد پتا چلا کہ حسین کیا ہے. آج مسجد میں آ کے جب نماز پڑھی فجر کی تب پتا چلا حسین کیا ہے. آج جب ماں باپ کے ہاتھ چومے ماں باپ کی دل سے دعا نکلی تب پتا چلا حسینیت کیا ہے. آج جب رات کو والد صاحب تھک کے آئے تھے پیر دبائے ان کے تب پتا چلا حسینیت کیا ہے. آج جب اسکول میں جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں ایمانداری سے پڑھائی کریں گے تب پتا چلے گا حسینیت کیا ہے. ارے ایسے حسینی بنو کہ لوگ کہیں کہ جب حسین کا دیوانہ ایسا ہے تو حسین کیسے ہوں گے. حسین کے دیوانوں میں جب اتنا اچھا کام ہے تو ان کے امام حسین کیسے ہوں گے ان کے رسول کیسے ہوں گے. اس طریقے سے زندگی ہمیں بتانا ہے تو انشاءاللہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.